بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ لوگوں کو بڑی خبر سے آگاہ کرتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف بکواس اور ہرزہ افزائی کرنے والے عوریہ مقبول جان کا سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے۔ عوریہ مقبول جان کے چینل کے اوپر پابندی، عوریہ مقبول جان صاحب جو جج ریٹائرڈ ہوئے تھے، اس کی پینشن بھی ختم کرنے کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے نواز شریف کے دور حکومت میں تحریک لبیک پاکستان کے اوپر ظلم کیا گیا، تو آپ لیں کہ پھر اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر عمران خان کے دور حکومت میں تحریک لبیک پاکستان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ اب آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوا، اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ عوریہ مقبول جان نے پہلے تحریک لبیک پاکستان کا لبادہ اوڑھا، لبادہ اوڑھ کر تحریک لبیک پاکستان کے سٹیجوں کے اوپر بھی یہ شخص چڑھا اور وہاں سے مقبولیت حاصل کی، اور اس کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ اب یہی شخص کبھی کہتا ہے کہ حافظ سعد رضوی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر دھرنا دیتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ چابی والے کھلونے ہیں، کبھی کہتا ہے تحریک لبیک پاکستان کے شہداء کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے استحقاق نے شیخ روہیل اصغر کی شکایت پر عوریہ مقبول جان کو میڈیا سے بلیک آؤٹ اور ایف آئی اے کو قانونی کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی کے استحقاق کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ قوم کے قائد سے متعلق نازیبہ گفتگو پر سرزنش ضروری ہونی چاہیے۔ پیمرا کو عوریہ مقبول جان کے خلاف پیمرا کارروائی کی ہدایت کرتے ہوئے 15 دن میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کمیٹی کا موقف تھا کہ معاملہ پی ٹی اے کے اختیار میں آتا ہے، جبکہ پی ٹی اے حکام معاملے سے لاعلم نکلے اور کسی دوسرے معاملے کی رپورٹ کمیٹی کو پیش کر دی۔ پی ٹی آئی حکام کا کہنا تھا کہ ہم نے اس معاملے میں 14 لنکس کا سراغ لگایا، ٹویٹر نے 5 اور یوٹیوب نے 1 لنک بلاک کیا ہے، جبکہ باقی اکاؤنٹس پر جواب دیا گیا کہ ایسے اکاؤنٹس کو بلاک کرنا آزادی اظہار رائے کے حق کے خلاف ہے۔ عدالتی قوانین کی روشنی میں ویکیپیڈیا کو دی گریڈ کر کے بلاک کیا گیا، جس پر ارمغان صبانی نے پی ٹی اے حکام کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ کس معاملے پر بات کر رہے ہیں، لگتا ہے آپ اس معاملے سے آگاہ ہی نہیں ہیں۔ اگر قائد اعظم پاکستان نہ بناتے تو میں دیکھتا آپ کیسے سردار یا طاقتور بنتے۔ رکن قومی اسمبلی شیخ روہیل اصغر کا کہنا تھا کہ قائد اعظم جیسی شخصیت سے عمران خان جیسے شخص کا موازنہ دل دکھانے والی بات ہے۔ قائد اعظم کے بعد ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑے لیڈر تھے، میں نے درخواست کی کہ ان دونوں شخصیات کو تو بخش دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کبھی ذوالفقار علی بھٹو کا موازنہ قائد اعظم سے نہیں کیا، نون لیگ نے کبھی نواز شریف کا قائد اعظم سے موازنہ نہیں کیا۔ میری درخواست ہے کہ کمیٹی عوریہ مقبول جان پر سوشل میڈیا پر پابندی کی سفارش کرے۔ کمیٹی چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھے کہ عوریہ مقبول جان کی پینشن اور دیگر معاملات بند کی جائیں۔ کمیٹی اجلاس کے دوران روہیل اصغر اور ریاض محمود مزاری کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ ریاض محمود مزاری کا کہنا تھا کہ کسی کی بھی سوچ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، قائد اعظم اور عمران خان کے بارے میں جو سوچتا ہے اسے سوچنے دیا جائے، جس پر روہیل اصغر نے کہا کہ آپ نے مستقبل کے لیے گندگی روکنی ہے، جس پر محسن داوڑ کا کہنا تھا کہ یہ ارتقائی عمل ہے، اسے چلنے دیا جائے، اس معاملے کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، بڑے بڑے لیڈر آتے رہیں گے۔ ریاض مزاری نے کہا کہ آپ اپنے مائنڈ میں نہیں، جس پر روہیل اصغر کا کہنا تھا کہ ہم اپنے مائنڈ میں ہیں۔ ریاض مزاری نے کہا کہ نہیں، آپ خوشامد کر رہے ہیں۔ کمیٹی نے پی ٹی اے کو عوریہ مقبول جان کا سوشل میڈیا پر پروگرام بند کرنے اور دیگر تعزیری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ پیمرا اور ایف آئی اے کو بھی متعلقہ قوانین کے تحت عوریہ مقبول جان کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ پیمرا اور پی ٹی اے کو 15 دن میں کارروائی کی رپورٹ کمیٹی میں جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ چیئرمین رانا قاسم نون کی صدارت میں قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے استحقاق قواعد و ضوابط کا اجلاس ہوا، جس میں قائد اعظم اور عمران خان کی لیڈرشپ سے متعلق
ٹی وی اینکر عوریہ مقبول جان کے موازنے پر شیخ روحیل اصغر کی تحریک استحقاق پر بحث کی گئی۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آپ نے ضرور آگاہ کرنا ہے کہ یہ جو پابندی عوریہ مقبول جان کے اوپر لگائی گئی ہے